جفات صاحب، یہ کل یہاں اسی پروگرام میں وہ میاں جاوید لطیف صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک پرچی ہے، سیالکوٹ کی ایک نامی گرامی پی ٹی آئی کی شخصیت نے انہیں وہ پرچی دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے لکھ کے دیا گیا تھا کہ آپ کو 6 سیٹیں ملیں گی آزاد کشمیر الیکشن میں، اور یہ الیکشن جو بائی الیکشن ہے پی پی 38 کا، یہ پی ٹی آئی 7 سے 8 ہزار ووٹوں سے جیتے گی اور وہی 7 ساڑھے 7 سے جیتے۔ زبیر صاحب کو آپ نے سن لیا، کیا یہ بات درست ہے کہ جو احتجاجی بیانیہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ الیکشن نہیں جیت سکتا، یا واقعی دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں منیب، اچھا ہوا کہ آپ نے نا یہ پورا ایک کانٹیکس دیا ہے۔ وہ ایک شخص تھا جس کو عدالت میں اس کو لے گئے کہ جی یہ اس نے ٹیکس چوری کی ہوئی ہے، تو اس نے جب پوچھا کہ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو وہ جو وکیل تھا سرکار، انہوں نے کہا جی امیر آدمی ہے تو چوری تو کی ہوگی نا پھر۔ اچھا، تو دیکھیں یہ کورٹ میں، چاہے وہ لیگل کورٹ ہو یا کورٹ آف پبلک اوپینین ہو، آپ اس طریقے سے بات تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے ساتھ پرابلم جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو دھاندلی کا نیریٹو ہے وہ 2018 میں بڑا پاورفل تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس نیریٹو کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ٹھوس ثبوت نہیں لا پا رہے، چاہے ہوں، میں یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے دھاندلی ہوئی ہو سکتا ہے سیالکوٹ میں اور آزاد کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہو، لیکن جب تک آپ اس کو کوئی چیز سامنے نہیں لائیں گے، جب تک چلیں پروف چھوڑیں، آپ بحیثیت جماعت جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، آپ اتنا شور کریں لیگلی الیکشن کمیشن کے پاس اور کہیں کہ جناب یہ معاملہ ہے ہم نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، اب یہ ہمارے پاس فاروق حبیب صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی جماعت نے اپوزیشن میں 4 حلقوں کا ایشو بنایا تھا۔ اب میں اس 4 حلقوں کی جو شواہد ہیں اس کو مانوں یا نہ مانوں، ایشو یہ کہ وہ نیریٹو بن گیا تھا اور انہوں نے کیپٹلائز کیا، اور انہوں نے وہ اینڈ تک لے کے گئے تھے، اس سے اور کچھ نہ ہو۔ ہمیں یہ تو لگ رہا تھا نا کہ یار یہ سیریس ہے، بٹ وہ سر انہوں نے بھی تو نہیں بنا، انہوں نے بھی تو بنا دیا نا کہ یہ ووٹ چور حکومت ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اگر آپ نے دھاندلی کا نیریٹو لے کے چلنا ہے، اور میں یہ واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کو 2018 میں نیریٹو پاورفل تھا اور پہلے 1.5-2 سال پی ٹی آئی کے لیے مشکل گزرے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کمفرٹیبل ہوتی جا رہی ہے، وہ الیکشن جیتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 8 الیکشن ہارے ہیں، جو 2 جیتے ہیں تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن پرسیپشن وائز پی ایم ایل این کی جو کنفیوژن ہے وہ اب اس کی کاسٹ ان کو پے کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو منیب ان کو دور کرنا پڑے گا، ورنہ 2023 کے الیکشن میں اگر یہ اسی طریقے سے جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ اچھا، یہ نیم کالنگ ایک، اور یہ جو انڈیا والا کنیکشن ابھی فرق صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی وہ محب اللہ سے مل گئے، حمداللہ محب سے مل گئے، میاں نواز شریف صاحب وہاں این ایس اے کی ملاقات ہوگی، وہ نہیں ہونی چاہیے تھا، وہ پاکستان کے لیے بہت ہی ناپسندیدہ شخصیت۔ کیا ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے الیکشن پر یا نہیں؟ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن میں نہیں ہوتا، پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، وہ اس بیانیوں کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں، لیکن الیکشن میں میرے خیال میں اصل جو ایشو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے، میں وہ دھاندلی کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج اگر یہ کوئی سوال کرے کہ پی ایم ایل این کی پالیسی ہے کیا ہے، مزاحمت ہے، مفاہمت ہے، دوستی کرنی ہے، انقلاب لانا ہے، ان دونوں جو ان کے نظریے ان کے پیچھے منطق ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی ان میں سے کوئی ایک چیز کو سامنے آنا چاہیے نا۔ پی ٹی آئی میں آپ جو مرضی کریں، آپ کو پتا ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے وہی پی ٹی آئی کے وہی پالیسی ہے، وہی پالیسی ہے پی ٹی آئی۔ پی ایم ایل این کا ایشو یہ ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے، اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ سیالکوٹ کے الیکشن ہارنے کے بعد وہ پنجاب میں فارغ ہو گئی ہے، نہیں ہوئی ہے، بہت اسٹرانگ ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان کی جو اندرونی کنفیوژن ہے اس کو لے کر وہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے۔